کہ ان کا مقصد اسلام نہیں ہے، اسلام آباد ہے۔ اپنا ریکارڈ درست کر لو۔ وہ بلکہ ہمیں یہ کہتے تھے آپ ایک کپ لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پورا کمرہ دینا چاہتے ہیں۔ دل پاکستان کو بدل کر بل پاکستان کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وائس آف علاقب کے ساتھ میں ہوں ابن اسماعیل شامی۔ اپنا مقصد پہلے ہوتا تھا، قوم، پاکستان، عوام بعد میں ہوتا۔ پاکستان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو درختوں کے اوپر علماء کی لاشیں جو ہے نا وہ لٹکتی ہوئی اور مذہبی طبقے کی نظر آتی۔ آدم علیہ السلام آئے تو ساتھ ابلیس بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون بھی آ گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود بھی آ گیا۔ وہ دو رخ جن میں سے ایک آپ نے دیکھ رکھا ہے اور ایک آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ انگریز اگر گیا تھا تو کیوں گیا تھا، اس وجہ کے اوپر بھی تو غور کریں۔ اچھا، پروفیسر صاحب سے سوال یہی کریں گے، کیا رکاوٹ ہے آپ کے نزدیک؟ پروفیسر آپ تو یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، طلباء کو دیکھتے ہیں اور ماڈرن ایج کے طلباء کو دیکھتے ہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ اصل میں شامی صاحب میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں گا کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا، بنا نا، تو اللہ جب کوئی مرض بھیجتا ہے نا تو اس مرض کا علاج بھی بھیجتا ہے۔ علاج پہلے آتا ہے، مرض بعد میں آتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پاکستان 1947 کو بن رہا ہے اور اسلام کے لیے بن رہا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بن رہا ہے اور اسلام کے نظام کے لیے بن رہا ہے۔ بالکل۔ تو انگریزوں نے زور لگا کے کوشش کر کے 1948 کو اسرائیل بنا دیا۔ 1947 میں پاکستان بنا اسلام کے نام پر، انہوں نے ایک سال بعد جو ہے اسرائیل بنا دیا۔ جب اسرائیل بنایا نا تو ان کو یہ تھا کہ اسلام کے نام پر یہ اسٹیٹ بنی ہے تو ہم ان کی مخالفت میں یہ اسٹیٹ بناتے ہیں، ڈائریکٹ آئیڈیالوجیکل اپوزیشن۔ وہی آئیڈیالوجی۔ تو اصل میں اللہ نے جتنے بھی، یعنی یہ مرض کا علاج اصل میں اللہ نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے۔ اللہ، اوکے۔ ہم ایٹمی پاور ہیں اور یہ ایسے نہیں، ملکوں نے کوشش کی ہے، پوری دنیا نے کوشش کی ہے کسی طرح ہم ایٹمی پاور بن جائیں، نہیں بن سکے، اور بڑی کوشش کے باوجود بھی نہیں بن سکے۔ ہم ایٹمی پاور ہیں، اس کے باوجود اللہ نے یہ علاج اسرائیل کا ہو، یہ 1947 میں اللہ نے پہلے علاج کر دیا تھا اور پوری دنیا کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، جتنے بھی ظالم لوگ ہیں۔ اب ان کا یہ کام تھا کہ شروع سے جنہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا، جو نظریہ تھا، آئیڈیالوجی تھی، اس آئیڈیالوجی پر قوم کو نہ لایا جائے۔ وہ اسلام تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، دین کی سرفرازی کے لیے پاکستان بنا۔ اس میں رکاوٹ ڈالتے ڈالتے، اگر کیونکہ وقت تھوڑا ہے پروگرام کا، یہاں ماؤں نے بڑی قربانیاں دی، اس میں سے ایک اما بی کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے خلافت کے نظام کے لیے کوشش کرتی رہیں، پھر ان کے 4 بچے تھے، جب 4 بچے تھے تو انہوں نے انگلستان پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اچھا، جب وہاں پڑھنے بھیجا تو لوگوں نے کہا انگریزوں کے پاس پڑھا رہی ہو، تو انگریزوں کے پاس پڑھنے والے بچے کیا یہ نظام کے لیے کوشش کریں گے، اسلامی نظام کے لیے؟ تو جب بچے وہاں سے پڑھ کے آئے تو ماں نے ان کو کافی عرصہ کمرے میں بند رکھا۔ اچھا، بند رکھنے کے بعد ان کی تربیت کی، ان کو جو کچھ ان کے اندر جذبہ جہاد تھا انہوں نے اپنے بچوں کے اندر دوبارہ ڈالا۔ ڈالنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، ان بچوں کو جب باہر نکالا تو وہ ان میں سے مولانا محمد شوکت علی جوہر ایک شخص ہے، 4 بھائی تھے، ان 4 بھائیوں نے کام کیا۔ یہ وہ ان ماں کے بچے ہیں جنہوں نے بچوں کو باہر پڑھا کے عالم فاضل بنا کے اور انگریزی پڑھا کے سب کچھ پڑھا کر بھی پھر یہاں لائی وہ ماں۔ شاید انہی کے ایک بیٹے نے پاکستان کا نام دیا تھا۔ بالکل۔ اور اس کے بعد انہوں نے قربانیاں دی، انہی لوگوں نے۔ اب وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں ساری اسی پر، کیا اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک خطہ چاہیے، ایک سٹیٹ چاہیے اسلام کے لیے۔ اب اکثر ہم سے، کیونکہ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہاں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہر بندہ پوچھتا ہے جی مولوی ہیں، مولویوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی۔ مولوی، بھائی مولویوں نے تو تجھے یہ ملک لے کے دیا، There is no doubt۔ مولویوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج جذبہ جہاد ان میں پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ یہ تو لبرل ہے، دنیا دار اور دنیا کے اندر مرنے والے۔ علماء نے اپنی تقاریر سے، اپنی تحریروں سے، اپنی قربانیوں سے اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے پاس پاور تھی، اب وہ پاور آف سپیکنگ تھی جس سے انہوں نے بندوں کو اکٹھا کیا۔ وہ کہا تھا نا کہ یہ وہ جوان مرد تھے، کسی ارسطو کا ایک قول ہے
tears of women's shoulder of men can do every task in the world. وہ کہتا ہے عورت رو کے بات مناتی ہے, مرد زور بازو سے کام کرتا ہے. زور بازو سے جہاد سے کام کرنے والے ہمارے بندے تھے, ہمارے علماء تھے, ہمارے مشائخ تھے. بڑا سوچنے والا نقطہ ہے کہ آج بھی ڈپلومیسی اختیار کرنے والی جتنی پارٹیز ہیں وہ اسٹیٹ کا سامنا نہیں کر سکتی. تو یہ تو پاکستان بن گیا ہے, یہ پھر بھی کچھ حیا کرتے ہیں. وہ برطانویوں کے سامنے کیا ڈپلومیسی کے قائل سیاستدان کھڑے ہوئے ہوں گے, یہ جن کی گود میں پاکستانی تاریخ ڈال دی گئی ہے کہ یہ تھے پاکستان کے کرتا دھرتا. بھی بہت اہم نقطہ. شامی بھائی اصل مقصد بھی ان کا یہی ہے کہ یہ غدار لوگوں کو آگے شو کیا جائے. جو وفادار لوگ تھے ان کی ہسٹری, ان کی تاریخ قوم کو نہ بتائی جائے. قوم کو پتہ چل جائے گا تو وہ قوم اپنی پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھایا کہ اگر ہم ان کے جو ہے نا اولاد روحانی ہو کر ہم جہاں سٹینڈ اس طرح آج کے دور میں لے سکتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا. There is no doubt. میں اس کو بالکل اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. 5th جنریشن وارفیئر بالکل یہی ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ طاقتور یہ ہے. دراصل طاقت لائک فار ایگزامپل آپ آج کے دن میں بھی دیکھیں تو اسٹریٹ پار رکھنے والی مقتدر قوتیں پاکستان کے اندر اور ہیں, لیکن جن کو مقتدر دکھایا جاتا ہے, شو کیا جاتا ہے, وہ کچھ اور ہیں. قوم سے یہ گزارش ہے کہ وہ اصل مقتدرہ کی طرف آئیں. اصل مقتدر اسلام ہے. تو جو پچھلا گیپ تھا اس گیپ کے اندر وجہ کیا تھی کہ علماء کو پھر پیچھے کر دیا گیا, پاکستان کے حقیقی نظریے کو پھر پیچھے کر دیا گیا؟ میں پروفیسر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جی, اصل میں وجہ یہ رہی ہے کہ قوم ہر وقت یہ چاہتی تھی کہ انقلاب آئے. ان کے پاس لیڈر نہیں, لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش آیا. اور جب بھی کوئی آگے لیڈ کرتا تھا وہ مفاد کی لیڈ کرتا تھا. جب بھی کوئی آگے آتا تھا اس کا اپنا مقصد پہلے ہوتا تھا, قوم, پاکستان, عوام بعد میں ہوتی. اسلام ان کے اندر شامل ہی نہیں تھا. جب بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لیڈ فرمایا اس وقت بابا جی نے لیڈر, حقیقی لیڈر ثابت کیا اپنے آپ کو. قرون اولا جیسے وہ لوگ, وہ ہستیاں باہر نکلتی اور جس طرح ان کا توکل تھا, جس طرح ان کا جو ہے نا جد و جہد تھی, جس طرح ان کا ورع تھا, جس طرح ان کی محنت تھی, جب وہ باہر آئے نا جی بابا جی نے وہی پیچھے شکل دکھائی اور وہی نظریہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی آپ نے پھر وہی سرکار کے نام پر سوئی ہوئی قوم کو اٹھا دیا. اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا, اقبال اگر قوم ڈیڈ ہو جائے, ختم ہو جائے تو اس مری ہوئی قوم کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی محبت میں زندہ کیا جائے. بابا جی نے وہ دونی دی ہے, بابا جی نے وہ جو ہے نا وہ جام پلائے ہیں عشق و محبت کے. اس کی برکت سے سوئی ہوئی قوم, یہ وہ لوگ تھے جو بریانی کی پلیٹ اگر بریانی قوم کو بانٹی جاتی تھی تو صحیح نہ لیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے اگر آپس میں بیٹھ جاتے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا آداب کیا ہوتے. یہ سوئی ہوئی قوم کو جہاد کی جام پلا دیے, سوئی ہوئی قوم کو ختم نبوت کے جام پلا دیے, سوئی ہوئی قوم کو ناموس رسالت کا پہرے دار بنا دیا, سوئی ہوئی قوم کو نظریہ پاکستان دوبارہ یاد کروا دیا.